ایک امام ہے، ایک امام سے لوگوں کو کیا پریشانی ہے، لیکن پھر بھی زندان میں، کبھی یہ زندان، کبھی وہ زندان، کبھی یہ زندان۔ جب پہلی دفعہ زندان میں امام جاتے ہیں تو امام جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے موقع دیا میں تیری عبادت کر سکوں، تنہائی، خلوت۔ اور آخری زندان کیسا ہے؟ امام کہتے ہیں پروردگار مجھے اس زندان سے آزاد کر دے۔ اتنی مصیبت پڑی امام کے اوپر، اتنا امام کو اذیت، تکلیف، ظالم شخصوں کو چن کر زندان کا دربان بنایا جاتا تھا۔ امام کو تکلیف دو، باب الحوائج۔ سلام ہو امام کی بیٹی پر جو مدینہ میں رہتی ہے، چھوٹی سی ہے اور بابا چلے گئے، بابا کب آئیں گے نہیں پتا ہے نا۔ یہ کچھ بیٹیاں تاریخ میں کیسی ہیں، ایک بیٹی کربلا میں ہے چھوٹی سی، یہاں پر بھی معصومہ دیکھ رہی ہیں بابا گئے ہیں زندان میں، بابا پتہ نہیں کب آئیں گے۔ مگر ایک دن دیکھا بھائی کے گلے میں سیاہ رومال ہے، بی بی سمجھ گئی اب بابا دنیا میں نہیں رہے۔ بیٹیوں والے ہیں، آپ کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، کچھ مولا کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے پیسے کچھ ہدیے دے کس کہا کہ ہمیں امام کی زندان میں زیارت کرا دو۔ زندان اتنا نیچے کر کے بنا ہوتا تھا، اس نے کہا کہ ایک سوراخ ہے، اس میں سے امام کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، انہیں امام نظر نہیں آیا۔ کہا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا غور سے دیکھو۔ غور سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ایک کپڑا ہے جو پڑا ہوا ہے۔ کہا یہ تو کپڑا ہے۔ کہا یہی امام ہے، اتنا نحیف ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہاتھوں میں پھر بھی ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ عزاداران محترم، امام کو آخر میں آ کر زہر دیا گیا اور زہر نے اپنا کام دکھایا اور امام اس ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ غربت ہے۔ امام کو اسی حالت میں امام کے تابوت کو رکھا گیا۔ 3 دن کہتے ہیں بغداد کے پل پر جنازہ پڑا رہا۔ غربت امام ہے، کوئی نہیں ہے، آئے جو امام کا جنازہ اٹھایا۔ مزدوروں نے امام کا جنازہ اٹھایا۔